فقہ کی شرح میں 2 عورتیں ایک مرد کی برابر تھیں. آج آرٹس کاؤنسل میں 4 عورتیں ایک مرد کی برابر. تو آپ دیکھیے جب لاشعوری طور پر شعوری طور پر چیزوں کو بدل دیا جائے اس صورت سے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہم نے بہت انصاف کیا نا کہ صرف خواتین کو نہیں بولنے دیا. ہم کب خواتین کو بولنے دیتے ہیں؟ ہمیں ایک نگران چاہیے ہوتا ہے دیکھنے کے لیے کہ خواتین کیا رہی ہیں. سوال آپ کا ہے کہ موضوع ہے کہ پاکستانی عورت اور سماج. آپ نے سوال پوچھا ہے کہ معیشت کے طور پر اگر وہ ذرا زیادہ حصہ اپنا دے دے گی تو کیا وہ مان لی جائے گی. میں تھوڑی سی بات اس پہ کرنا چاہوں. جس قوم کو اور جس ریاست کو اور جس حکومت کو 75 برس میں یہ پتہ نہیں چلا کہ پاکستانی سماج کیا ہے اور اس میں عورتیں کیا ہیں, تو یہ گھنٹے بھر کی گفتگو کیا طے کر لے گی؟ کیا طے کر لے گی؟ طے کرنے کی بات تو یہ ہے کہ کیا عورتیں اور مرد, پروردگار نے تو ہمیں انسان پیدا کیا تھا لیکن ہم نے اپنے لیے درجے خود رکھے. ایک مجازی خدا ہو گئے اور ایک ان کی لونڈیاں ہو گئی. اور وہ جو برابری کا تصور ہے زندگی بھر میں وہ کہیں نظر نہیں آتا. آپ نے کہا کہ اگر ان کی معاشی طور پر ترقی ہو جائے, مجھے حیرت ہوتی ہے عورت نے کب معاش میں کام نہیں کیا. آپ اپنے کھیتوں سے عورتوں کو واپس بلا لیجئے, 1 ہفتہ کھانا ملے گا بس, اس کے بعد بھوکے رہنے کو تیار رہیے گا. یہ ایک اور بات ہے کہ بڑے بڑے آرکیٹیکٹ سب مرد ہوتے ہیں, خاص طور پر اب بہت کم عورتیں اس سلسلے میں آنا شروع ہوئی ہیں, لیکن ان کے لیے ریت, مٹی, اینٹیں ڈھونے والی آج بھی عورت ہوتی ہے. اس بنیادی کام کو ہم معیشت کی ترقی نہیں سمجھتے. یہ ہم عورتوں کا بھی قصور ہے. ہمیں کلی پھندنے لگانے بہت اچھے لگتے ہیں, ہمیں سنگھار کرنا بہت اچھا لگتا ہے کہ دیکھیے ڈاکٹر عارفہ آپ کو بلا تو لیا ہم نے اس مذاکرے میں, اب ہم اس سے زیادہ آپ کے لیے اور کیا کرتے ہیں؟ نہیں, بہت کچھ کر سکتے تھے. سب سے زیادہ آپ میرے ساتھ یہ کر سکتے تھے کہ جو آپ خود کو خود سمجھتے ہیں وہی آپ مجھ کو نہیں سمجھتے. اور یہ جو ایک تانا بن گیا ہے معیشت کا, کس صورت سے کب سے عورت نے معیشت میں کسی بھی ملک, کسی بھی ریاست, کسی بھی معاشرے میں وہ شریک نہیں ہوئی. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ مرد کام کرتے ہیں اور عورت جب دن بھر کام کر چکتی ہے تو پتہ لگتا ہے اس نے 12 گھنٹے آرام کیا تھا. یہاں ہم نے کام اور آرام دونوں کی تشریح بدل دی. کام کرنے والے مرد جب گھر پہنچتے ہیں تو تھکے ہوئے ہوتے ہیں, جوتا اتار کے ایک شمال کو دوسرا جنوب کو, موزے پتہ نہیں کہ کہاں ہیں کہاں نہیں. مجھ پر برتر ہیں, عقل زیادہ ہے, سمجھ ہے, فہم ہے. صبح کو 2 موزے ہاتھ میں لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ایک رنگ کا موزہ اس گھر میں نہیں ملتا. جو موزوں کے رنگوں میں برابری نہ ڈھونڈ سکیں وہ انسانی سطح کے شعور پر برابری کیسے کرے؟ اور یہ بات اگر آپ سچ مانیے تو مجھے آپ کا یہ سوال اس لیے اچھا نہیں لگا کہ آپ عورت ہو کے یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ عورت کی ساری ترقی صرف معاش کی وجہ سے. معاش خود کوئی چیز نہیں ہے. جس چیز کی قیمت وصول ہو جاتی ہے وہ چیز بے قیمت ہو جاتی ہے. عورتیں وہ کام کرتی ہیں جن کی قیمت ادا کی ہی نہیں جا سکتی.